اور وہ یزادن کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یزادن بے خود ہوا، اس کی شرٹ کو کندھے سے ہٹایا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ "اوف لٹل فیری، تم مجھے پاگل کر دو گی"، ڈان نے کہا اور اس کا گال چوما۔ "ڈان دیکھیے نا، میری ہارٹ بیٹ پتہ نہیں اتنی تیز کیوں ہو رہی ہے"۔ الینا نے یزادن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا، جہاں اس کا دل یزادن کے ہاتھ کے نیچے بری طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ "میری چھوٹی سی لٹل فیری"، یزادن نے اس کو گود میں لیا اور ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھا دیا۔ "آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے بال بناتا ہوں"۔ یزادن نے اس کے بال باندھے جیسے تیسے کر کے۔ "اب ٹھیک ہے"، یزادن نے پوچھا۔ الینا موبائل میں مصروف کارٹون دیکھ رہی تھی۔ "ہاں"، الینا نے سر ہلایا۔ یزادن نیچے جھکا اور الینا کے گال پر شدت سے اپنے لب رکھ دیے کہ الینا کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ الینا نے خفگی بھری نظروں سے یزادن کی طرف دیکھا۔ "اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی"، الینا نے ناراضگی سے کہا۔ "ٹھیک ہے، پھر جو میں چاکلیٹس اور بریانی لایا ہوں وہ میں کبیر سے کہہ کر واپس کروا دوں گا"۔ یزادن کو پتا تھا اس کو کیسے منانا ہے۔ الینا نے کہا، "کیا سچ میں"؟ الینا بے اختیار اٹھی اور یزادن کے گلے لگ گئی۔ "ہاں"، یزادن نے سر ہلایا اور اس کے دوسرے گال پر بھی اپنے لب رکھ دیے۔ "ہائے ڈان، کتنے اچھے ہیں نا آپ"۔ "ہاں میں اچھا ہوں، لیکن پہلے میری ایک شرط پوری کرو"۔ یزادن نے اس کی شرٹ ٹھیک کی جو اس کے کندھے سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ "وہ کیا ڈان"، الینا نے معصومیت سے پوچھا۔ "وہ یہ کہ آج رات جب میں گھر آؤں تو آپ میرا انتظار کریں گی، آپ سوئیں گی نہیں، اور پھر ہم دونوں ڈھیر ساری بات کریں گے۔ آپ مانیں گی میری یہ شرط، تبھی آپ کو بریانی اور چاکلیٹس ملیں گی، ورنہ نہیں"۔ "اوکے ڈان، مجھے آپ کی شرط منظور ہے"۔ الینا نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی، اور وہ اب اپنی بریانی اور چاکلیٹس کے لیے بے تاب تھی۔ اس کے بعد یزادن اور الینا نیچے لانج میں آ گئے۔ یزادن نے الینا کو اپنی گود میں اٹھا کر کھانا کھلایا اور اس کے بعد اس کو ہدایت کر کے گھر سے نکل گیا۔ یزادن گھر سے نکلا، اس کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ جب اس کو دروازے کی بیچوں بیچ کھڑا کبیر نظر آیا۔ "کبیر، کیا ہوا"، یزادن نے پوچھا۔ "وہ سر، راجا نے آج ہی اپنی فلائٹ کینسل کر دی اور وہ 1 ہفتے بعد آنے والا ہے"۔ یزادن کو غصہ تو بے حد آیا، لیکن پھر صبر کر گیا کہ چلو آج نہیں تو 1 ہفتے بعد ہی صحیح۔ یزادن نے اپنے دل میں سوچا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ یزادن آج بہت خوش تھا۔ آج وہ اپنی لٹل فیری کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ ان کے بیچ میں جو دیوار بنی ہوئی تھی، آج اس دیوار کو ہر حال میں توڑنا تھا۔ آج وہ اپنی لٹل فیری کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ اپنے آفس پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی میٹنگ میں مصروف ہو گیا۔ یزادن کو آفس میں اپنا کام نمٹاتے نمٹاتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ اس کا دل کچھ مایوس ہو گیا اور اس کو پتا تھا کہ اس کی لٹل فیری سو گئی ہوگی، وہ اتنی دیر تک نہیں جاگتی۔ یزادن جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کو اپنی ہنسی روکنا دنیا کا مشکل ترین کام لگا، کیونکہ اس کی چھوٹی سی لٹل فیری موبائل میں باربی مووی بھی دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا پسندیدہ کام مطلب چاکلیٹس بھی کھا رہی تھی۔ الینا نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں یزادن کھڑا تھا۔ "ڈان، آپ نے اتنی دیر کر دی، اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی"۔ الینا کی آنکھیں نیند نہ کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ڈان کو اس وقت چھوٹی سی لٹل فیری پہ بہت پیار آیا۔ "سوری میرا بچہ"، یزادن نے اس کو بیڈ سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ "سوری، میرے بچے کو بہت انتظار کرنا پڑا"۔ الینا نے ہاں میں سر ہلایا اور یزادن کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ "سونا نہیں ہے لٹل فیری"۔ یزادن نے جب دیکھا کہ وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ نیند کے لیے چھپا رہی ہے تو اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالا اور اس کے چاکلیٹ بھرے لب پر اپنے لب رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔